الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور باہر بیٹھے میرے عزیز بچوں، اللہ رب العزت ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد تک آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم، ہم جانتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں اور ہماری طاقتیں جتنی ہوتی ہے برداشت کرنے کی کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے، یہ جو موسم ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، البتہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے برداشت کرنے میں قاصر ہوتے ہیں۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، شاید کہ اس بار کی ٹھنڈی کا یہ پہلا جمعہ ہے، پچھلے جمعہ تھوڑا نارمل تھا، اس جمعہ تھوڑا زیادہ ہی ٹھنڈی تھی۔ بہت سے حضرات اس امتحان میں پھنسے بھی ہوں گے کہ ہمیں غسل کریں کہ نہ کریں، پاک ہیں کہ ناپاک ہیں، مسجد جائیں کہ نہ جائیں۔ جمعہ کے دن بھی ایسے بہت سے حضرات ہوں گے۔ بہرحال آپ سب ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد تک آ کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، گفتگو ان پہ ہونی تھی، لیکن آج میرا ارادہ کچھ الگ ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہم سب جو ہے اس گرمی کے موسم میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ کام کر لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سفر کرنا ہو، کوئی کام کرنا ہو، کسی بھی کام میں وہ لگن لگا لیتے ہیں۔ لیکن ٹھنڈی کے موسم میں جب انسان سکڑ جاتا ہے، جکڑ جاتا ہے، جاڑا ان کو زیادہ لگنے لگتا ہے، ٹھنڈی زیادہ لگنے لگتی ہیں، تو پھر وہ بے بس ہو کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان ابھی فی الحال میں ٹھنڈی کے موسم میں فری ہوگا، گھر میں بیٹھا ہے یا دکان میں بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ایک لفظ دوں، ایک الفاظ دوں، ایک ورڈ دوں، ایک تحفہ دوں، جو آپ کا خالی وقت ہے اس میں آپ اس کو استعمال کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے نام اعمال میں خزانہ تیار کریں۔ حالانکہ آج کا دن جمعہ کا دن ہے، تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے، عیسوی تاریخ کے اعتبار سے تو 26 جنوری ہے، جو کہ ہم لوگ آزادی کے دنوں میں شمار کرتے ہیں، یوم جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا دلی خواہش، اپنا اپنا اوپینین ہے، کوئی رائے کسی کی ذاتی ہو سکتی ہے، وہ اس کو کسی عام نہیں کیا جا سکتا۔ میری رائے تو دل میں خیال یہی آتا ہے کہ یہ رنگا رنگینیاں اب ختم ہو گئی۔ جس آزادی کے لیے ہمارے علماء نے اپنی جانیں قربان کی، جس چیزوں کے لیے انہوں نے اپنا مال، اپنا وطن، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہے، اس کا مقصد آج دھیرے دھیرے ایسا لگ رہا ہے کہ پانی پھر رہا ہے۔ بس جھنڈا ہے اور جھنڈ ہے، باقی اس کا کوئی اور مطلب نہیں رہ گیا۔ اس لیے کہ آپ کے دل میں بھی درد ہوا ہوگا، میرے دل میں بھی درد ہوا، کیونکہ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں بہت سی مسجدوں کے بارے میں پڑھا، سنا، دیکھا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ پنجاب کے اندر میں بھی بہت سی مسجدیں ہیں، جب مسلمانوں کے ساتھ وہاں حادثہ ہوا تھا، تو آج بھی بہت سی مسجدیں ایسی ہیں جس میں بھینس باندھے جاتے ہیں، ویران پڑا ہوا ہے۔ لوگ بلاتے ہیں وہاں کے لوگ کہ آؤ اپنی مسجدوں کو صاف کرو، جاؤ اس میں اپنی عبادت گاہوں کو سنبھالو، ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
شاید کہ اپنی زندگی میں یہ پہلی بار دیکھا ہوں کہ کسی ظالم نے کسی کے عبادت گاہوں کو توڑ کر کے یہ قائم کیا ہو۔ ہماری مسجدوں کو شہید کر کے اس نے قائم کیا۔ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ہماری طاقت اس طرح کی نہیں، اللہ ان کا انصاف کرے گا۔ تو بہرحال وہ دن الگ تھے، لیکن آج کے جو ہماری زندگی، ہمارا جو مرحلہ ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ کامیابی دونوں جگہ کی چاہیے، دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، آخرت میں بھی کامیابی چاہیے۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ صرف دین کی طرف لگ جاؤ، اس کو میں نہیں مانتا، اس لیے کہ اس دنیا کو چلانے کا بھی ہنر آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا آپ کے لیے۔ کوئی اگر اسی کے چلانے میں مشغول ہو جائے، ادھر بھول جائے، اس کو بھی میں نہیں مانتا، کیونکہ یہ زندگی وقتی ہے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وقت چند لمحوں کے لیے ہے، ختم ہو جائے گا۔ تو آج ہماری گفتگو ایک لفظ کے لیے ہے، کیونکہ ٹھنڈی سب کو لگتی ہے، ہر کوئی گھر پہ رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر اس چیزوں کو آپ اگر اپنا لیں تو ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے بھی فائدہ ہے۔ حالانکہ اس لفظ کو ہر کوئی جانتا ہے، اس الفاظ کو ہر کوئی جانتا ہے، اس کلمے کو ہر کوئی جانتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس کلمے کی جو اہمیت ہے، جو اس کی وقعت ہے، اس کو نہیں جانتا۔ کہیں پہ برائی دیکھتا ہے تو وہاں پہ بول لیتا ہے، اچھائی دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ یہ الفاظ اسی کے لیے بنا ہے۔ جیسے کہ وہ الفاظ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے، استغفر اللہ۔ اپنی زبان میں کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، جہاں کسی کو دیکھا غلط کرتے ہوئے استغفر اللہ۔ حالانکہ برائی کے وقت میں اس کو بولتے ضرور ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی وقعت کیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو داود میں بھی اس کو تذکرہ فرمایا ہے کہ جب میرا دل بوجھل ہوتا ہے، جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ اور قرآن کریم کے اندر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی آیتیں نقل کی گئیں کہ وہ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے قوم، تم جو ابھی زندگی میں جو خطائیں کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے بھی قومیں آئیں، اس کو دیکھو۔ یہاں تک کہ قریب کا زمانہ قوم لوط کو دیکھو۔ اپنی برائیوں سے رک جاؤ، استغفار پڑھو، یعنی توبہ کرو، اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ ایک روایت بتلاتی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اتنا استغفار پڑھو، اتنا استغفر اللہ پڑھو، اتنا توبہ کرو کہ جب تمہارے نام اعمال وہاں کھولے جائیں تو تمہاری برائی بالکل صف ہلکا بن جائے، اور تمہاری زندگی کے جو گناہ ہیں وہیں جھڑ جائے، بس نیکی ہی نیکی نظر آئے۔ تو یہ جو ہے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، گناہوں سے رکنے کے لیے، گناہوں سے نادم ہونے کے لیے، اللہ کی قربت پانے کے لیے بہترین لفظ ہے یہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس الفاظ کے اندر میں گرمی بھی بہت ہے، ظاہری معنی کے اعتبار سے بھی اور باطنی کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے۔ اللہ رب العزت اس الفاظ کو برکت کے اعتبار سے بھی بنایا ہے اور کسی چیز کو ختم کرنے کے اعتبار سے بھی بنایا۔ یہاں تک کہ بعض روایت بتلاتی، حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو۔ 100 مرتبہ سے مطلب یہ نہیں گن کر کے 100 مرتبہ، کیونکہ ایک روایت اسی طرح سے گزری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہوتا ہے، اے نبی، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 مرتبہ کریں گے تو قبول نہیں ہوگا، 71 مرتبہ کریں گے تو قبول ہو جائے گا۔ یہ الفاظ قرآن اور حدیث میں آنے کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے، زیادہ سے۔ جیسے کہ ہم کسی کو کہیں 100 مرتبہ تو میرے دروازے پہ میں تجھے پیسے نہیں دوں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 101 مرتبہ آئے گا تو ہم پیسہ دے دیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ تو مت آ، تجھ بار بار آئے گا تو بھی نہیں دوں گا۔ تو کہنے کا یہی ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے، اور پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک ایسے صحابی رسول
ہیں جس کی زندگی کے اندر میں ایک انمول انداز تھا. سارے صحابہ آتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے فرماتے تھے یہ نیکی مجھے بتا دیں, کون سی نیکی کیسے کرنا ہے, کون سا اعمال کروں نیکی ملے گا, کیسے کیسے کروں تو جنت کے اندر میں اور زیادہ میرا مقام بڑھے گا. لیکن وہ صحابی رسول آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لفظ ہے, کون سا عمل ہے, کون سی بات ہے, کون سا گناہ ہے جن سے میں رکوں. میرے نبی نے فرمایا سب تو چاہتے ہیں کہ خوب کمائیں ثواب, خوب کمائیں نیکیاں, وہ آتے ہیں فضیلتوں کی بات پوچھتے ہیں, اور آپ کا انداز بیاں ہے کہ آپ برائیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ سب نیکی تو کما رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو برائی ہے وہ تھوڑے ہیں, نیکیاں زیادہ ہیں. اگر میں برائی سے رک جاؤں تو سب تو نیکی ہی نیکی ہے نا. جھولا لے کر کے چلیں, دانہ بھر دیں, پورا جھولا مضبوط ہو لیکن تھوڑا سا سوراخ رہ جائے, پورے راستے پہ دانہ گر جائے گا, ختم ہو جائے گا. اگر وہ سوراخ بند ہو جائے, دانہ تھوڑا ہی ہو, بیڑا پار ہے, گھر چلا آئے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. نیکی تھوڑی ہو, ذرہ ہو, لیکن اخلاص کے ساتھ ہو, عمل کے ساتھ ہو, اللہ بیڑا پار کر دے گا. اسی میں سے یہ الفاظ, ٹھنڈی کا موسم ہے, گھر میں رہتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, استغفر اللہ پڑھتے رہیں, اپنی زندگی کو سنوارتے رہیں. اس لیے میں نے اس الفاظ کو منتخب کیا, اور اس الفاظ کی برکت میں بتاتا ہوں ایک واقعے کے ذریعے سے جو کہ بڑا انمول ہے, اور سننے کے بعد مجھے بھی لگا واقعی اللہ رب العزت کا کیا کرشمہ ہے. واقعی وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. وہ جب دینے پہ آتا ہے تو کسی بھی انداز میں دے دیتا ہے, ان کی شان ہی نرالی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھے شخص, بوڑھا مسافر ایسا جو کہ دور سے آیا ہو, سفر سے تھکا ماندہ ہو, کسی بستی میں آیا اور اجنبی ہے, کسی کے گھر پہ نہیں گیا, کوئی ان کو بلانے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. سامنے تھوڑی مارکیٹ وغیرہ تھی, ہوٹل وغیرہ وہاں پہ تھے جہاں کھانا وغیرہ بنتا تھا, لوگ آتے تھے لے جاتے تھے. وہ آ کر کے عشاء کی نماز مسجد میں ادا کیا. ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر تھوڑی دیر رک گیا. جب نماز ختم ہو گئی, نماز کے بعد سارے لوگ سنت پڑھ کے چلے گئے. جو مؤذن صاحب ہوتے ہیں, جو خادم ہوتے ہیں, لازم ہے کہ روز ان کا کام ہوتا ہے صاف کرنا, کھڑکیوں کا بند کرنا, لائٹ کا بند کرنا, دیکھ بھال کرنا, کیونکہ لوگ جو ہیں 3 لوگوں کو مسجدوں کے معاملے میں اپنے گھر کا غلام سمجھ لیتے ہیں. کسی کو بھی غصہ دکھانا ہو, کسی کو ڈانٹنا ہو, گھر میں تو نہیں چلتا, تو چلو امام مؤذن خادم کو ڈانٹ دو. یہ عام ہے. اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگ اس سے ابھی محفوظ ہے, اللہ آپ کو بچائے رکھے, ورنہ اپنی جہنم تیار کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی جنت میں تھوڑی جگہ مل جائے, کافی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ آپ کو اس سے بچائے, ورنہ یہ عام ہو چکا ہے. کسی کو کچھ بھی بولنا ہو, آؤ خادم کو بول جاؤ. کسی کو کچھ بھی بولنا, آؤ مؤذن کو ڈانٹ جاؤ. کسی کو کچھ بھی کرنا ہو, امام پہ نقص نکال جاؤ. گھر کی ساری برائیاں اپنے سامنے دکھ رہی ہے لیکن نظر نہیں آتا, چائے کی دکان میں امام صاحب کی بات چل رہی ہے. بہرحال جو مؤذن ہوتا ہے دھیرے دھیرے اس باتوں کو سنتے سنتے, یا خادم ہوتا ہے جھنجھلانا ہوتا ہے, خطائیں ان سے بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس بوڑھے شخص سے کہا ہے چچا آپ ایک کام کرو, یہ مسجد میں بند کروں گا, باہر چلے جاؤ. کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ حفاظت بھی تو کرنی ہے بھائی, 1000 لوگ آئیں گے, 1000 لوگوں کے لیے کھولا تو نہیں جا سکتا. وہ بوڑھے شخص اٹھے اور مسجد کے صحن میں چلے گئے, کیونکہ آج بھی اپنے علاقے کی جو مسجدیں ہیں 3 حصوں میں بٹوارا ہے. اپنی مسجد بھی رہی ہوگی, ایک ہوتا ہے اندر کا حصہ, پھر اسارہ, پھر آنگن. ابھی اپنے یہاں جیسے ایک یہ ہے, ایک آنگن ہے. وہ اٹھائے اور اسارے پہ چلے گئے. مؤذن صاحب نے اندر کی لائٹ پنکھے سب بند کر دیے. باہر آ کے دیکھا تو بوڑھے شخص ابھی بھی بیٹھے ہیں کنارے میں. ان کو کہہ رہے چچا میں نے آپ کو کہا نا باہر چلے جائیے, مسجد میں بند کرنے والا ہوں. وہ تو مسافر تھے, کہیں جا نہیں سکتے تھے, پریشان تھے, کہاں جاتے, رات کا وقت تھا. وہ اٹھے اور کنارے آنگن میں چلے گئے, اس جگہ پہ جہاں پر چپل رکھی جاتی ہے, تاکہ اب یہاں پہ میں آرام کر لوں گا, رات گزار لوں گا. لیکن ذہن تو ذہن ہے, انسان تو انسان ہے. مؤذن صاحب کو غصہ آ گیا جب مسجد کو بند کر کے دیکھا کہ وہ بوڑھے شخص جانے کا نام نہیں لے رہے, دیکھا ابھی بھی وہیں پہ بیٹھے ہیں. غصے سے ان کو پکڑا اور باہر کھینچ کے پھینک دیا.
کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں باہر جائیے باہر جائیے، آپ مان کیوں نہیں رہے؟ مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ جن کے بنا پہ ان کا ہاتھ وغیرہ چھلا گیا، تھوڑا سا چوٹیں آ گئیں، اب وہ کرتے تو کیا کرتے ہیں، مسجد کی دیوار لگ کر کے چپ چاپ شانتی سے بیٹھ گئے، کیونکہ مسافر ہیں۔ سامنے دیکھا کہ ایک نان بائی جو روٹی پکانے والا تندور میں ہوٹلوں میں ملتا ہے، یہاں تو ہم لوگ دیہات میں نہیں پتہ چلتا، جو آپ لوگ شہر گئے دیکھے ہوں گے، ان کی نظر پڑی اس بوڑھے شخص پہ اور مؤذن کے اس کام پہ کہ انہوں نے ان کو باہر کر دیا ہے۔ تو انہوں نے وہ آ کر کے اس بوڑھے شخص سے کہا ایک کام کرو، مسجد بند کرنا تھا، بیچارے مؤذن صاحب غصے میں، آئیے میرے پاس رک جائیے، آئیے کھانا وانا جو کھانا ہے کھا لیجیے اور آرام کیجیے۔ ہر بستی میں اللہ تعالیٰ ایسے کو پیدا کرتا ہے، بظاہر وہ دکھتا نہیں ہے، لیکن جب مسافر آتا ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے، یا اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے، وہ کس شکل میں آتا ہے اسے پتہ نہیں، لیکن وہ استقبال کرنے کے لیے اپنا دل کھول کے رکھتا ہے، کیونکہ اللہ جب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے نا تو اس کے گھر پہ مہمان کو بھیج دیتا ہے۔ یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جن کے گھر پہ کوئی مہمان آ کر کے اس کا کھانا کھائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر پہ کوئی مہمان نہیں ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے رحمت عطا کرتا ہے، اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر پہ مہمان بھیج دیتا ہے۔ تو ہر بستی میں اللہ ایسے کو پیدا کرتا ہے، اللہ اسے اور بلندی عطا فرمائے، اور سخاوت ہر کسی کو کرنی چاہیے۔ بہرحال وہ لے گئے بلا کر کے اور ان کے زخم کو جھاڑا اوڑا اور اپنے سامنے جو کھٹیا جو لگا ہوتا ہے اس پہ لٹا دیا اور اپنا کام کرنے لگے۔ وہ بوڑھے شخص بتاتے ہیں، روایات انہی کی ہے، بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ روٹی پکانے والا روٹی بناتا ہے استغفر اللہ، روٹی بیلتا ہے استغفر اللہ، چولہے میں لگاتا ہے استغفر اللہ، یعنی نکالا تو استغفر اللہ، ڈالا تو استغفر اللہ، آٹا کے گولا بنایا تو استغفر اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھے جا رہا۔ انہیں رہا نہیں گیا، ان سے پوچھا کہ یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا بس توبہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، وہ بوڑھے شخص نے پوچھا کہ اس کا مطلب سمجھتے ہو یہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کا مطلب؟ تو مجھ سے اچھا کون سمجھے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے مجھے کیا ملا؟ میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے اسی ہوٹل سے، اسی روٹی پکانے سے اور اسی استغفر اللہ کی برکت سے میں نے 4 بیٹے کو اچھے انداز میں اچھی تعلیم دیا، اور پھر اس کو اچھے عہدے پہ میں نے منصب کیا، اور وہ آج بڑے بڑے عہدے پر اچھی سیلری کے ساتھ قائم دائم ہیں، سب خوشحال ہے۔ اللہ نے مجھے ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا کیا، ہر سال عمرہ کرنے کی توفیق عطا کیا، ہر خواہش میری پوری ہو گئی، بس ایک تمنا باقی ہے۔ کس کی برکت سے؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ، جو لفظ آ جائے آپ کو یاد۔ تو پھر وہ بوڑھے شخص نے کہا وہ جو تمنا آپ کی ہے ہر چیز پوری ہو گئی، آپ نے کہا حج بھی کر لیا، آپ نے کہا عمرہ بھی کر لیا، آپ نے کہا آپ کے سارے بچے کامیاب ہو گئے، ساری ضرورتیں آپ کی پوری ہو رہی ہیں، پھر ایسی کون سی تمنا ہے، ایسی کون سی آرزو آپ کی رہ گئی ہیں جو آپ ابھی بھی مانگنے کے لیے تیار ہیں اللہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ارے چھوڑیے، جانے دیجئے، چچا جی آپ آرام کیجئے، آپ کو زخم وخم بھی لگ گیا ہے، تھکے ماندے ہوں گے، روٹی کھائیے آرام کیجئے۔ وہ پھر اپنے کام میں لگ گئے، اپنے کام کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو تھے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، مجھے بتاؤ کہ ساری تمنا پوری ہونے کے بعد پھر کون سی تمنا تمہاری باقی ہے جس کے لیے تم یہ کر رہے ہو؟ بہت زیادہ ان سے عاجزی درخواست کرنا شروع کر دیا۔ کہتے آخر میں اس نے کہا کہ جب آپ مجھے ضد کر رہے ہیں، آپ مجھ سے اصرار کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہو چکی ہے، بس ایک تمنا ہے کہ جس وقت میں جی رہا ہوں اس وقت میں ایک اللہ رب العزت کا بنایا ہوا اس وقت کا ایک بڑا امام ہے، امام احمد بن حنبل۔ کون ہے؟ اس وقت کا سب سے بڑا عالم،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں، بس میری خواہش ہے کہ ان کا دیدار ہو جائے، ان کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں، ان کے ہاتھ کو چوم لوں اور اپنی ساری برائیاں ان کے سامنے رکھ دوں، اور مجھے پھر جو حکم دیتے ہیں اس کے مطابق میں چلنے لگوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھے شخص زور زور سے رونا شروع کیا، اس طرح سے رونے لگے جیسے کوئی بچہ بلبلاتا ہے، کسی چیز کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس تڑپ کو دیکھ کر وہ نان بھائی ڈر گیا، پریشان ہو گیا کہ ارے چچا آپ نے تو مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو بتایا اور کوئی بات نہیں، آپ اس طرح سے رو رہے ہیں، اتنی پریشانی کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا آپ کا؟ کہنے لگا تم نے کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کچھ نہیں بگاڑا، کسی نے کچھ نہیں بگاڑا۔ آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس مؤذن کی خطا نہیں تھی مسجد کے اندر سے باہر نکالنا، پھر مجھے چپل کے پاس لانا، پھر مجھے گھسیٹ کے باہر کرنا، اس کی کوئی خطا نہیں۔ اس جگہ پہ بچھا کر کے مجھے سلانا، اس کی کوئی خطا نہیں۔ صرف اور صرف تمہارے توبہ کی یہ برکت ہے کہ رب نے تمہاری اس دعا کو بھی قبول کیا۔ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ سینے سے لگا کر کے چیخ پڑے اور کہا واقعی میرے رب کا کیا کرم ہے، کیا نشانی ہے۔ ترى میرے محترم، اس الفاظ کے اندر میں وہ طاقت ہے کہ بڑی سی بڑی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اس الفاظ کے اندر میں وہ پاور ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ سے آپ رک سکتے ہیں۔ اس الفاظ کے اندر میں وہ طاقت ہے کہ دل کو آپ صاف کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ توبہ، یہ استغفار آپ کے سچے دل سے ہو۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، بلکہ جس چیز سے آپ استغفار کر رہے ہیں، جس چیز سے آپ توبہ کر رہے ہیں، دل میں یہ ندامت ہو، افسردگی ہو، شرمندگی ہو کہ یہ کام ہم نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، اب نہیں کروں گا زندگی میں، اور پھر توبہ کرے، اور پھر اگر ہو جائے پھر توبہ کرے۔ اگر وہ دن بھر میں 70 بار بھی کرتا ہے اور پھر 70 بار توبہ کرتا ہے، خلاص اللہ کہتا ہے اسے میں معاف کر دوں گا۔ ایک صحابی رسول کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطانوں کی مجلس لگی ہے، سارے لوگ موجود ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے اپنے درباریوں میں کہ تم لوگ انسانوں کو کیسے بہکاتے ہو؟ ہر کوئی اپنا اپنا حربہ بتایا، ہر کوئی ایسی ایسی چیزیں بتایا۔ کہا کیا توبہ میں تم اسے بھٹکاتے ہو یا نہیں؟ کہا توبہ میں کیسے بھٹکاؤں گا، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہوا ہے، اس میں اعظم جڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسا کر دوں گا، ایسا کر دوں گا کہ انہیں توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، اسے استغفار پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اسے تمنا ہی نہیں رہے گا، اسے لگے گا ہی نہیں کہ میں گناہ کیا ہوں۔ اور قرآن کے ذریعے سے اعلان ہے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مجھے اجازت دے، مجھے طاقت دے، میں تیرے اس بندے کو ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے دین کو میں دنیا بنا دوں اور دنیا کو خوبصورت دین بنا کے اس کے سامنے پیش کر دوں اور اس میں لت پت ہو جائے، کوئی آپ کا ماننے والا نہ رہے۔ صاف صاف انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن اللہ کا بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر جائے، کرتا رہے پھر سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ ابھی دھل کر کے آیا ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، آگ تاپ رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کام بھی ہے تو زبان تھوڑی کام پہ لگا ہوا ہے۔ اللہ سے توبہ کرتے رہیں اپنے گناہوں سے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے مقام کو بلند کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔ سب خیریت سے ہیں؟